اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اجتماعی المیہ۔ ہم بات کریں گے پچھلے کچھ عرصہ پہلے دو ٹی وی خواتین جو ایک ماڈل تھی اور ایک ڈرامہ آرٹسٹ، بڑی ڈرامہ آرٹسٹ عائشہ خان جن کا نام ہے، اور عائشہ خان جو ہے، یہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خالدہ ریاست جب اپنے عروج پر تھی، یہ کوئی واقعہ ہے 30-35 سال پہلا، جب خالدہ ریاست پاکستان ٹیلی ویژن کی نمبر 1 ایکٹر تھی اور پورے عروج پر تھی، بام عروج پر تھی، اس کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس خاتون عائشہ خان کا ذکر کریں گے ہم، اور کراچی کی ماڈل گرل حمیرہ اصغر کی موت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے، میرا خیال بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حمیرہ اصغر اور عائشہ خان کی پر اسرار اموات کے بارے میں اور اموات کے بعد جنم لینے والے المیات کے بارے میں سنا یا پڑھا نہ ہو، کیونکہ پورے معاشرے میں یہ بات پھیلی کہ کراچی کی جوان سال خوبصورت پڑھی لکھی ماڈل حمیرہ اصغر گھر میں مر جاتی ہے اچانک، پراسرار طور پر، قدرتی طور پر، یا کسی نے اس کو مارا۔ اس میں جو سب سے ڈومینیٹڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی لاش گھر میں 6 مہینے تک پڑی رہی۔ 6 مہینے تک پڑی رہی لاش گھر میں، ایک عورت کی، ایک آرٹسٹ کی، ایک نامور ماڈل گرل کی۔ اس کے گھر کا کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ کیا اس کے گھر کے باہر تالے لگ گئے تھے؟ اس کے محلے داروں، اس کے دائیں بائیں رہنے والوں نے، اس کے سامنے رہنے والوں نے، اس کے عقب میں رہنے والوں نے کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے؟ اور حمیرہ اصغر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ حمیرہ اصغر کی موت جو ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اجتماعی کردار کو بے نقاب کرتی ہے، ننگا کرتی ہے۔ معاشرے کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہے کہ لوگ کتنے بے حس اور ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں۔ یہی حال ہوا معروف ٹی وی آرٹسٹ، سینئر آرٹسٹ عائشہ خان کا، جو بہت پاپولر تھیں، ایجڈ تھیں۔ ان کی لاش بھی ان کے گھر میں پڑی ہے، 10 دن تک لاش گھر میں پڑی ہے، دروازے کھلے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب تعفن اٹھتا ہے، پورے محلے کے گھروں میں بو پھیلتی ہے، تو لوگ اس کا دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر ایک لاش پڑی ہوئی۔ معاشرے کی بات کر رہے ہیں، محلے کی بات کر رہے ہیں، گلی کی بات کر رہے ہیں، علاقے کی بات کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اس کے ملنے جلنے والے، اس کے کولیگز، اس کی سہیلیاں، حتیٰ کہ اس کے بچے جنہیں اس نے، عائشہ خان نے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا اور امریکہ بھیجا،
وہ بچے اپنی ماں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ دو واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے پورے معاشرے میں پھیلے، اس لیے ان کی گونج سنائی دی کہ یہ دونوں، وہ لڑکی اور یہ خاتون، دونوں کا تعلق شوبز کی دنیا سے تھا، اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، پروگرام ہوئے ٹیلی ویژن پہ اور تبصرے ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف دو واقعات تھے انفرادی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کے کتنے شہروں میں، کتنے دیہات میں، کتنے قصبوں میں، کہاں کہاں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، جو سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بوڑھا گھر میں مر جائے، جو گھر میں اکیلا رہتا ہو، کوئی بوڑھی عورت مر جائے، کوئی مریض مر جائے جس کے بچے گھر پاکستان میں نہ رہتے ہوں، دوسرے شہروں میں کام کرتے ہوں، جو مہینے 2 مہینے کے بعد آتے ہوں، یہ یقینی طور پر، اور میں اپنے پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے واقعات لا تعداد ہوں گے جو ہمارے معاشرے کی بے حسی کو، لا تعلقی کو، اور جو جڑاؤ تھا انسانوں کا، ایک دوسرے سے میل ملاپ تھا، اس کے خاتمے کا الارم بجاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے لا تعلق ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ گلیوں محلوں میں، ایریاز میں، جیسا کہ کہا دیہات، قصبات، شہر، اس طرح گھروں کے اندر اکٹھی رہنے والی فیملیز بھی سپلٹ ہو چکی ہیں، ایک دوسرے سے لوگ لا تعلق ہو چکے ہیں۔ ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، اور بیٹے کو نہیں پتا ہوگا کہ ماں کی مصروفیات کیا ہے۔ بالکل لا تعلقی کا سما ہے۔ بچوں کو صرف جیب خرچ کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے مانگنے ہوتے ہیں، انہیں ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اپنی ڈیمانڈز وہ بچے جو ہے ان ماں باپ کے سامنے جو پوری نہیں کر سکتے رکھ دیتے ہیں۔ جو ماں باپ بچوں کی ناجائز ضروریات یا ایسی ضروریات جن کی وہ تکمیل نہیں کر سکتے، انہیں مکمل نہیں کر سکتے بچوں کی ضروریات کو، بچے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے باغی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قارون کے خزانے دبا رکھے۔ اب تو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوں، ریڑھی پر پھل بیچنے والا ہو، کوئی عام غریب سا محنت کش ہو، ان کے بچے بھی آپ کو جین کی پینٹیں پہنے ہوئے اور رنگین شرٹس پہنے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سارا جو سسٹم بدلا ہے، گھروں سے لے کے پورے معاشرے تک، یہ جو اکلاپا آ گیا ہے،
हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, खानदानी रवायात का खात्मा हो गया है, इज्तमाइयत खत्म हो गई है। जो गठजोड़ था खानदानी या घर का, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का दर्द बटाना, दुखों में हिस्सा लेना, ये चीजें नापैद होती जा रही हैं। मुआशरा, एक आदमी एक मुआशरा बन चुका है। मुआशरे का तस्वुर पाकिस्तान से उठता जा रहा है। आइए आज अहद करें कि हम खानदानी निज़ाम को बरकरार रखें, उसको बहाल करें। खानदानी निज़ाम में एक बहुत बड़ी मजबूती है। आप यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि कुछ अरसा पहले तक वहां ये सूरत हाल जहां जहां पैदा हुई, उन मुल्कों में दोबारा फैमिली सिस्टम ने रिवाइव करना शुरू कर दिया है और हमें भी फैमिली सिस्टम को बहाल करना होगा। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते दरख्वास्त करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।